پاکستان OIC خواتین وزارتی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا 57 رکن ممالک کے نمائندے کانفرنس میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوں گی۔ خواتین کو درپیش چیلنجز پر غور کیا جائے گا۔ کانفرنس کے اختتام پر اسلام آباد اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ 9th OIC کانفرنس فار ویمن کی میزبانی کر رہے ہیں۔ 57 رکن ممالک ہیں OIC کے، ان کی اس میں شمولیت ہوگی۔ کانفرنس کا جو اس دفعہ کا تھیم ہے، اس طرح سے ہم خواتین کو معاشرے میں بہتر کردار دے سکتے ہیں، اور کانفرنس کے اختتام پہ اسلام آباد ڈیکلریشن بھی ہوگا۔ کانفرنس کا جو افتتاحی اجلاس ہے، کل وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب اس کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی کل ہوگی ایک سیشن، جس میں وہ اپنے حوالے سے اور جو پولیٹیکل انکلوژن ہے اور جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گی۔ خواتین کی OIC کانفرنس کی میزبانی پہلی دفعہ پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ اس کانفرنس میں پاکستان کو آئندہ 2 سال کے لیے جو ویمن ہے اس کی صدارت ملنے جا رہی ہے، اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے، پاکستان کی خواتین اس کے لیے تیار ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹے میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشوں کا امکان ہے، الرٹ جاری کر دیا گیا۔ PDMA کا کہنا ہے راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، جہلم، میاں والی، گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد، جھنگ اور دیگر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ صوبائی کنٹرول روم سمیت تمام ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز ہائی الرٹ ہیں۔ PDMA کے کنٹرول روم میں صورتحال کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ جاری ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور کم ہو گیا۔ ناروال، فیصل آباد، چنیوٹ، صفدر آباد، حافظ آباد، ڈسکا میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ گلگت بلتستان کے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اور سندھ حکومت نے فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل اور فائنل کے میچز بڑی سکرینز پر دکھانے کا فیصلہ کیا۔ صوبائی وزیر سردار محمد بخش مہر نے کہا 15، 16 اور 20 جولائی کو ملیر کے شرافی فٹ بال گراؤنڈ میں میچز بڑی سکرین پر دکھائے جائیں گے۔ شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ، حیدرآباد، گھوٹکی، ٹھٹھا، میر پور خاص، سکھر اور روہڑی میں بھی میچز بڑی سکرین پر دکھائے جائیں گے۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے حکم پر چلاس کے حلقوں GBA 15 اور GBA 17 میں ری پولنگ۔ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ GBA 15 کے خواتین پولنگ اسٹیشن لوشی تھک پر ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ GBA 17 کے 8 مخصوص پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ چیئرمین ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی سے ڈیجیٹل اثاثوں کی شرعی حیثیت پر تعمیری گفتگو ہوئی۔ مفتی تقی عثمانی سے گفتگو میں محفوظ اور جدید مالیاتی نظام پر اتفاق کیا گیا۔ بلال بن ثاقب نے ایکس پر لکھا پاکستانیوں کو فراڈ اور مالی نقصان سے بچانا ولین و مشترکہ ترجیح ہے۔ ڈیجیٹل اثاثوں کے فروغ کے لیے شرعی اصولوں، تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ ناگزیر ہے۔ بلاک چین اور ڈیجیٹل اثاثے مستقبل کی انتہائی اہم ٹیکنالوجیز ہیں۔ نئی ٹیکنالوجیز ہمارے نوجوانوں کو عالمی سطح پر بہترین مواقع فراہم کر سکتی ہیں۔ ڈیجیٹل اثاثوں کا ہر سطح پر جامع تکنیکی اور شرعی جائزہ لینا بے حد ضروری ہے۔ محفوظ، ذمہ دارانہ اور قابل رسائی ڈیجیٹل اثاثہ جاتی فریم ورک تشکیل دیا جائے گا۔ علماء، ریگولیٹرز اور صنعتی ماہرین کے درمیان مشاورت کا عمل جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا پاکستان کی مالیاتی پالیسی اسلامی اصولوں، جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ لیسکو کے گریڈ 18 سے گریڈ 20 کے افسران کی مفت بجلی کے یونٹس کی سہولت ختم کر دی گئی۔ اعلیٰ افسران کو عام آدمی کی طرح بجلی کے بل ملنا شروع ہو گئے۔ لیسکو ذرائع کا کہنا ہے کہ گریڈ 18 کے افسران کو 6000، گریڈ 19 کے افسران کو 8000 اور گریڈ 20 کے افسران کو 10,000 سالانہ مفت بجلی کے یونٹس ملتے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دیگر ڈسکوز نے عدالتوں سے حکم امتناع لے کر مفت بجلی بحال کروا لی ہے۔ لیسکو افسران کا کہنا ہے کہ دیگر کمپنیز کی مفت بجلی کی سہولت کی بحالی غیر قانونی ہے۔ مفت بجلی کی سہولت ملک کے تمام اداروں سے ختم کی جائے۔ وزارت توانائی تمام کمپنیز کے لیے یکساں پالیسی کا اعلان کرے۔ لیسکو ذرائع کا کہنا ہے کہ SDO کے 10 مرلے کے گھر کا بجلی کا بل 72,000 روپے آیا۔ SDO نے کہا اپنی 28 سالہ سروس میں کبھی بھی اتنا بجلی کا بل نہیں دیا۔ آج احساس ہوا کہ بجلی مہنگی ہے، جو بل دیتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھی؟ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سوشل میڈیا پر وضاحتیں۔ لکھا مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیار پیٹرول مہنگا ہوا۔
عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں بھی قیمت بڑھی. پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی اور کاربن سپورٹ لیوی ملا کر اس وقت 85 روپے فی لیٹر وصول کیے جا رہے ہیں. رواں ہفتے عالمی منڈی میں تیار پیٹرول کی قیمت $88 فی بیرل سے زیادہ رہی. جنگ سے پہلے تیار پیٹرول کی عالمی قیمت $76 فی بیرل تھی. جنگ سے پہلے کے مقابلے میں پیٹرول اب بھی تقریباً $12 فی بیرل مہنگا ہے. بیرون ملک سے پیٹرول منگوانے پر کرایہ، انشورنس اور دیگر اضافی اخراجات بھی ادا کرنا پڑتے ہیں. پاکستان اپنی ضرورت کا تقریباً 70% پیٹرول بیرون ملک سے خریدتا ہے. پاکستان کے پیٹرول نرخ سمجھنے کے لیے خام تیل نہیں بلکہ تیار پیٹرول کی عالمی قیمت دیکھنا ضروری ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اسکول ایجوکیشن پر بریفنگ دی گئی. مریم نواز نے وزیر تعلیم رانا سکندر کو ہر ہفتے ایک اسکول میں خود کلاس لینے کی ہدایت کی. اجلاس میں صوبے بھر میں پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن کے ڈیجیٹل میکانزم کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر میں ٹیوشن سینٹرز کی رجسٹریشن کے لیے تجاویز طلب کر لیں. دوران بریفنگ بتایا گیا کہ سرکاری اسکولوں میں 2 سال 4 ماہ میں 43 لاکھ طلبہ کی انرولمنٹ کا ہدف پورا ہوا. کہنا ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کے بعد محکمہ تعلیم نے تمام نجی تعلیمی اداروں کو 3 دن میں رجسٹر ہونے کی ڈیڈ لائن دے دی، لیکن نجی ادارے کہتے ہیں CEO ایجوکیشن کی وجہ سے اب بھی 4000 اسکولوں کی رجسٹریشن تاخیر کا شکار ہے. لاہور سے سدرا غیاس کی رپورٹ. کانا ٹیوشن سینٹر حادثے کے بعد وزیر تعلیم پنجاب نے پرائیویٹ سیکٹر کو 3 دن کا وقت دیا تھا کہ وہ خود کو رجسٹر کروائیں. پاکستان ایجوکیشن کونسل کے صدر نے رجسٹریشن نہ ہونے کا ذمہ دار CEO لاہور کو ٹھہرا دیا. جو CO پینڈنگ سکولز ہیں رجسٹریشن کے حوالے سے ان کو جلدی سے نپٹایا جائے. مور دین 4000 سکولز اس وقت پینڈنگ ٹو رجسٹریشن ہیں، چیک کرنے کی ضرورت ہے تو وہ چیک کروائیں. تقریباً 6000 اسکول انرجسٹرڈ بھی ہے جس کا پروسیس چل رہا ہے. تو اس میں جو ٹائم دیا گیا ہے کہ 3 دن میں آپ اس کو رجسٹریشن کروائیں گے تو بہت ہی شارٹ ٹائم ہے. اس کا ایک لازمی جز ہوتا ہے جو بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ ہے، اس کو جاری کرنے کے حوالے سے بھی انسٹرکشنز دی گئی ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ کس محکمے نے جاری کرنا ہے. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول انتظامیہ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. فٹنس سرٹیفکیٹ سسٹم کو لوکل سطح پر آن لائن کیا جا رہا ہے. وی آر میکنگ اے ویری اسمارٹ فارمیٹ جس میں ہم پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کو آن بورڈ لے رہے ہیں اور ہم ہر ضلع میں وہیں کا آپ کو پول آف سرٹیفائیڈ انجینئرنگ فرمز دیں گے جو ہمیں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ریکمینڈ کرے گی. آن لائن اپلیکیشن بھریں، انالیسز رپورٹ جو کہ بڑی منیمل فی کی ہے وہ ساتھ اٹیچ کریں اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. پاکستان ایجوکیشن کونسل نے محکمہ تعلیم اور پیرا فورس کی کارروائیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حکومت ہر ضلع میں ایک جیسے قوانین بنائے اور سیل کیے گئے سکولز کو بحال کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سدرا غیاس ARY نیوز لاہور. کراچی کے نیو ٹاؤن تھانے کے قریب چاندنی چوک پر موٹر سائیکل سوار ملزمان گھر کے باہر کھڑے افراد سے موبائل فون، پرس اور 8000 روپے چھین کر فرار ہو گئے. واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے. افضل خان سے تفصیلات جانیں گے. افضل، کیا واضح ہو رہا ہے فوٹیج میں؟ دیکھیے، چاندنی چوک پر ہونے والی اس واردات کی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر 2 جو نوجوان ہیں وہ گھر کے باہر کھڑے ہیں اور اچانک موٹر سائیکل سوار ملزمان آتے ہیں اور چھینا جبتی شروع کر دیتے ہیں. اور ایک نوجوان جو جیسے ہی ملزمان آتے ہیں موقع سے فرار ہو جاتا ہے. تاہم جو ملزمان ہیں وہ اسلحہ نکال کر دوسرے شخص کا جو ہے نہ صرف جامع تلاشی لیتے ہیں بلکہ اس کے پاس موجود موبائل فون، رقم اور اس کا پرس چھین کر فرار ہو جاتے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ گزشتہ شب 12 بجے کے قریب پیش آیا ہے. تاحال کوئی مقدمہ درج کروانے نہیں آیا. CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی اور اس واقعے کا مقدمہ بھی درج کیا جائے گا. تفصیلات کے لیے شکریہ افضل. کراچی کے ولیکا اسپتال میں ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث مزید 2 بچیوں میں HIV کی تصدیق ہوئی ہے. انور خان سے تفصیلات جانیں گے. انور، بتائیے. جی دیکھیں، اس حوالے سے جو ہے وہ ولیکا اسپتال کی جانب سے میڈیکل رپورٹ بھی جاری کر دی گئی ہے جس کے اندر HIV کی تصدیق ہوئی ہے. تو یہ افراد جو ہیں یہ ضیاء کالونی کے رہائشی ہیں. ان کے اہل خانہ کے مطابق 2 بیٹیوں میں HIV کی تصدیق کے بعد اب 9 سالہ بیٹی کے اندر بھی HIV کی تصدیق ہو گئی ہے. گزشتہ ماہ 12 سالہ اور 3 سالہ بچوں میں بھی HIV کی تصدیق سامنے آئی تھی، جبکہ مجموعی طور پر یہ بتاتے ہیں کہ ان کے خاندان کے 3 بچے ہیں، تینوں میں HIV کی تصدیق کے بعد اہل خانہ انتہائی متاثر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بچی کو چیسٹ انفیکشن کے باعث اسپتال میں زیر علاج رکھا گیا تھا اور بچی کی طبیعت مسلسل خراب رہنے کے باعث جب اس کا ٹیسٹ. ٹھیک، انور آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے. شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے پریشان نوجوانوں نے گرمی کا توڑ ڈھونڈ لیا.
سکھر بیراج سے نکلنے والی نہروں میں ڈبکیاں لگا کر گرمی کی شدت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں ناصر جعفری. سکھر شہر میں درجہ حرارت مسلسل بلند رہنے اور بجلی کی طویل بندش کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں. ایسے میں نوجوان اور بچے سکھر بیراج سے نکلنے والی نہروں کا رخ کر رہے ہیں, جہاں وہ ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں لگا کر گرمی سے نجات حاصل کر رہے ہیں. ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, اس کے لیے دوست کو ساتھ آتے ہیں نہانے. بہت گرمی ہے, گھر بھی بیٹھتے ہیں تو بہت گرمی ہوتی ہے, گھر بھی بیزار ہو جاتے ہیں ہم. نہروں کے کناروں پر نوجوانوں کی بڑی تعداد جمع ہے, جو نہ صرف نہا رہے ہیں بلکہ دن بھر چھلانگیں لگاتے اور پانی میں تیرتے نظر آتے ہیں. سکون آ جاتا ہے, اسی لیے ہم آتے ہیں یہاں پہ, دوستوں کے ساتھ نہانے آتے ہیں. گھر پہ بیٹھتے ہیں, لائٹ چلی جاتی ہے, بجلی نہیں ہے, اس لیے یہاں گرمی کی وجہ سے سارے ہم یہاں نہانے آتے ہیں, دوست وغیرہ سارے. شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا دی ہے, اس لیے نہروں کا ٹھنڈا پانی ان کے لیے سکون کا ذریعہ بن گیا ہے. شدید گرمی اور بجلی کی بندش سے تنگ آئے شہری نہروں میں نہا کر وقتی سکون حاصل کر رہے ہیں. کیمرہ مین اصغر عباسی کے ساتھ ناصر عباس جعفری, AR1 نیوز, سکھر. لاہور کا علاقہ کہنا صاف پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے. اکثر سرکاری فلٹریشن پلانٹس خراب ہو چکے ہیں. زیر زمین پانی استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ ہیپاٹائٹس اور معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ساجد بخاری ہمیں اس بارے میں مزید بتائیں گے. کہنا میں موجود ہوں جہاں اربوں روپے کی مالیت سے فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے تھے مختلف یونین کونسل میں, جو اب بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں. اور میرے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں. فلٹریشن پلانٹ ہے, یہ 2 سال سے بند ہے. کئی دفعہ شکایت کی ہے, کئی دفعہ لکھ کے بھی درخواست دی ہے کہ ہمارے فلٹریشن پلانٹ کو چلایا جائے, لیکن کوئی اس پہ عمل نہیں ہو رہا. یہاں کے جو لوگ ہیں جہاں کے وہ گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں, پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. کانا میں کتنی بڑی آبادی ہے, سب کے ہی پلانٹ سے جو کروڑوں روپے اربوں کی مالیت سے لگائے گئے تھے وہ سارے ہی نکارہ ہو گئے ہیں. حکومت کو چاہیے اس پہ غور کرے, پلانٹس کو دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ صاف پانی پی سکے. شہریوں کا کہنا تھا کہ اربوں روپے کی مالیت سے جو پلانٹ تیار کیے گئے تھے وہ بالکل ناکارہ ہو چکے, حتیٰ کہ ان کی ٹوٹیاں بھی نشئی یا چور وغیرہ لے جا چکے ہیں. لیکن حکومت کی عدم توجہ کی باعث بالکل پانی یہاں نایاب ہو چکا ہے اور لوگ مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں. جی, گرمیوں کی تعطیلات میں بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد میں سمر آرٹ کیمپ جاری ہے, جہاں مختلف عمر کے بچے مصوری کی تربیت حاصل کر رہے ہیں. تفصیلات زینب علی کی اس رپورٹ سے جانیے. پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے سمر آرٹ کیمپ نے بچوں کی گرمیوں کی چھٹیوں کو دلچسپ تخلیقی سرگرمی میں بدل دیا ہے. آرٹ کیمپ میں بچے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں خوب دلچسپی لے رہے ہیں. اساتذہ بچوں کو ڈرائنگ اور پینٹنگ کے روایتی اور جدید تکنیکیں سکھا رہے ہیں, جہاں بچے پینسل اسکیچ, ایکلیرکس اور واٹر اور آئل کلر جیسے میڈیمز میں کام سکھا رہے ہیں. آج ہم نے لینڈسکیپ سے سٹارٹ کیا ہے. بیسکلی ہم میڈیم شفٹ کرتے ہیں. سو پہلے ہم نے پینسل کلر سے ٹونز وغیرہ سیکھا, اس سے لائک میری جو ویلیوز, شیڈوز, لائٹس وغیرہ وہ کافی مجھے آئیڈیا ہو گیا جو مجھے پہلے نہیں تھا. ہم لوگ اسکیچنگ اور ڈرائنگ سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم پینٹنگ پہ بھی فوکس کریں گے. آرٹ انسٹرکٹر بچوں کی فنی دلچسپی اور تخلیقی صلاحیتوں پر خوش ہیں. اٹس ویری امیزنگ ان کو دیکھ کے کہ ہر بچے کی ایج گروپ میں اگر آپ دیکھو ڈفرینٹ اسٹروکس ہیں, ڈفرینٹ کام ہے ان کا, اور آپ ایک دم سے آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ 4 ایئرس کے بچے کا کام دیکھ کے بھی آپ شاکڈ ہو جاتے ہو کہ اٹس ویری گریٹ. منتظمین کہتے ہیں آرٹ کلاسز بچوں کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ کریئر میں معاون ثابت ہوں گی. 2 ماہ تک جاری رہنے والے آرٹ کیمپ میں 4 برس سے 20 برس تک کے بچے شریک ہیں, جو اپنے تخیل کو رنگوں اور لکیروں کی مدد سے کینوس پر اتار رہے ہیں. کیمرامین اقبال زیب کے ساتھ زینب علی, AR1 نیوز, اسلام آباد. کمشنر ڈیرہ غازی خان نے کہا ہے کہ عثمان طاہر ڈبہ کے ہمراہ فیاض پارک میں 2 روزہ مینگو فیسٹیول کا افتتاح کیا. مینگو فیسٹیول میں لگائے گئے مختلف اقسام کے آموں کے سٹالز لگائے گئے ہیں. نوید فریاد ڈوگر رپورٹ کریں گے. ظفر گڑھ اعلیٰ معیار کے آم کی پیداوار کے حوالے سے منفرد مقام رکھتا ہے. مقامی باغبانوں اور کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی, آم کی برآمدات, جدید کاشتکاری, گریڈنگ, پیکنگ اور ویلیو ایڈیشن کے فروغ کے لیے 2 روزہ مینگو فیسٹیول کا آغاز ہو گیا. دوسرے مینگو فیسٹیول میں مقامی باغبانوں نے بہترین اقسام کے آم نمائش کے لیے پیش کیے. فیسٹیول میں شہریوں کے لیے ثقافتی سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا گیا. 2 دن کا مظفر گڑھ مینگو فیسٹیول جو ہے کہ ہم نے اپنی کسان کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے ہیں. پوری دنیا میں جو مٹھاس ہے وہ خان گڑھ کا آم ہے یا مظفر گڑھ کا آم ہے, اپنا آم ہے, آپ کی جو اپنی پروڈکٹ ہے وہ آپ کا اپنا کسان یہاں پہ لے کے آیا ہے اور آپ کے لیے فیسٹیول لگایا گیا. ملتان سے مظفر گڑھ مینگو فیسٹیول پر آئے. یہ دوسرا مینگو فیسٹیول ہے. ہم نے یہاں پر آم کی بہت ساری ورائٹیز دیکھی ہیں اور شام میں یہاں پہ میوزیکل نائٹ بھی ہے.
तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। मैंगो फेस्टिवल को देखने के लिए बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है जो मैंगो की इधर मुनक्किद की गई है। वैरायटीज़ का हमें पता नहीं था जितनी हमने यहाँ के देखी है, और बहुत अच्छा लग रहा है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जब्बा का कहना था कि मैंगो फेस्टिवल का मकसद मुजफ्फरगढ़ के आम को फरोग देना, बागबानों की हौसला अफजाई करना और जिले की ज़रई शनाख्त को मजीद मजबूत बनाना है। कैमरा टीम के साथ नवीद फरियाद रोगर, ARY न्यूज़। कराची और पोर्ट कासम के बाद NLC के ताउन से गवादर पोर्ट पर भी बंकरिंग सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। गवादर पोर्ट पर पहली बार मरीन बंकरिंग ऑपरेशन की गए। LNG करियर को 2500 टन वेरिलो सल्फर फ्यूल फराहम किया गया। वाइस चेयरमैन सीनियर जैको सामा कुरैशी के मुताबिक गवादर में पहली बंकरिंग के बाद पाकिस्तान की तीनों तिजारती बंदरगाहों पर बैनुल अक़वामी जहाज़ों को बंकरिंग की सहूलत दस्तयाब है। गुज़श्ता 10 माह से सीनियर जैको बंकरिंग के लिए वेरिलो सल्फर फ्यूल ऑयल फराहम कर रहा है। गवादर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के तमाम बड़े कमर्शियल पोर्ट्स पर बंकरिंग नेटवर्क मुकम्मल हो गया। वेटोला टीम ने पाकिस्तान में जदीद बंकरिंग सलाहियत के क़याम में गैर मामूली किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी ऐवान बाला के रुकन लॉर्ड आमिर सरफराज की मुलाकात हुई है। लॉर्ड आमिर सरफराज ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए इसहाक डार के फ़ाल किरदार को सराहा। राजा मोहसिन एजाज से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मुलाकात का अहवाल बताइए राजा मोहसिन। जी बिल्कुल, इस मुलाकात में लॉर्ड आमिर सरफराज की जानिब से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के फ़ाल किरदार को सराहा गया। मुलाकात के दौरान बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल और उनकी खिदमात पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ बरतानिया की बदलती सियासी सूरत हाल पर भी इस मुलाकात में गुफ्तगू हुई है। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी दोनों ममालिक के दरमियान अहम पुल का किरदार अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। राजा